کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی حدیث ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور ہر آسمان پہ یہی واقعہ انہوں نے, اور الفاظ بھی یہی کہ جیسے ہی جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا, پہلے آسمان کا, تو آگے سے فرشتوں نے پوچھا کون ہے جو اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو. آگے سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم بلائے گئے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے یہ الفاظ غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جبرائیل یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے, اچانک پردہ پھٹتا تھا اور ہم میرے سامنے یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہوتے تھے, میرے سامنے ہارون موجود ہوتے تھے, میرے سامنے ادریس موجود ہوتے تھے. پردہ پھٹتا تھا, لو اینڈ بیہولڈ میں اچانک دیکھتا تھا کہ میں ان کی پریزنس میں موجود ہوں. یہ ہے آنسر آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے ہیں. ٹھیک کہ وہ وہاں پہ ان کو گیٹس جیسے روح کا مارا ہے کہ جب کوئی روح نکل جاتی ہے بدن سے تو حدیث میں ہے کہ وہ اوپر لے جائی جاتی ہے, مگر وہ نیچے دیکھ سکتی ہے, نیچے دیکھ سکتے ہیں, اوپر لے جائی جاتی ہے, اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے, پھر واپس آتی ہے, اور واپس بھی آتے کا راستہ دیکھ سکتی ہے, اور جاتے وہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی دیکھتی ہے. یہ سارا کا سارا ٹریٹی اسلام میں ہمارے لٹریچر میں ہے. روح از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. جسم ٹریول ہو رہا ہے ادھر, صرف روح نہیں ہو رہی. سو جسم جب ٹریول ہوتا ہے, یا میں تو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود ٹریول کیا ہے سب. یہ تو ایک قوم ہے جو کہتی ہے صرف ریلیٹیو نے بنا دیا نا سب کچھ, کہ ٹھیک ہے خیر وہ بھی ابھی ایک پہنچا ہے, وہ پوری نہیں عکاسی کر سکتا. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اچانک دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی آسمان کا دروازہ پردہ کھل گیا تو میں نے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں یوسف علیہ السلام کے پریزنس میں ہوں, میں ادریس علیہ السلام کی پریزنس میں. پہلے آدم علیہ السلام ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور یحییٰ علیہ السلام ہے, پھر یوسف علیہ السلام ہے, پھر ادریس علیہ السلام ہے, پھر ہارون ہے, پھر موسیٰ ہے, پھر ابراہیم ہے. اور ہر دفعہ یہی واقعہ ہو رہا ہے ایوری سنگل ٹائم. کھلتا ہے. اور دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں یہاں پہ آ کے میں ہمیشہ دوسرا سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ ہم سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا, تو کدھر ہے ابھی وہ, اینڈ کس اسٹیٹ میں؟ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں, آف کورس ہماری اسٹیٹ میں, جس اسٹیٹ میں اٹھائے گا اسی اسٹیٹ میں, ورنہ اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں, کیونکہ وہ اسٹیٹ ہی تو اللہ جانتا ہے. ہاں یہ بات کہانی وہ اللہ کو پتا نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں وہ کس اسٹیٹ میں. وہ اسٹیٹ چینج کرنے والی اصحاب کہف کی اسٹیٹ چینج ہو رہی تھی, اللہ بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یا تو آپ مانے غامدی صاحب کی طرح کہ نہیں وہ فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اب تو عمران خان صاحب بھی ماننے لگ گئے فوت ہو گئے. عمران صاحب تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یوگر مسلم جو ہے نا وہ CIA کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ خود ریپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ. تو وہ جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم آسمان میں 2025 سال سے آسمان میں, ٹھیک ہے. تو آسمان میں کیا وہ نعوذ باللہ ہوا میں ہے؟ جی نہیں, وہ کسی ایک پلانیٹ کے اوپر ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا زندگی گزارا, میں نے ٹائم گزارا ان انبیاء کے ساتھ, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو نیچے ہمارے پلانیٹ پہ نماز پڑھتے دیکھا نا. اچھا. پھر اوپر ملاقات ہوئی, وہاں پہ نماز پڑھتے تھے, وہاں پہ تو اتنا عرصہ گزارا کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نمازوں کے معاملے کے اندر واپس جائیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ایک ہوا میں نعوذ باللہ بادلوں میں کھڑے ہو کے باتیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. یہ اسی طریقے سے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں, وہ والی زمین نہیں جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اصل میں ہم نے وہ بنا دیا ہوا ہے جیسے وہ جو ڈیوائن کامیڈی کے تھے نا, وہ گھومنے والے جی پر لگے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں, تو ادھر ہے تو ادھر ہے, جو تو ان انکلوں کی یہ نفسیات رہی ہیں. ٹھیک صحیح, یہ ایسی وہ والی بات کرتے ہیں جو اصلی تھی, اور نیچے آ کے کہتے ہیں واللہ العالم باذن اللہ, واللہ العالم باذن اللہ, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے یہ جاننا, اس لیے ابھی تک کہ ہادیبہ ینسلون نہیں نکال سکی. اور غامدی صاحب نے تو یہاں تک بول دیا کہ وہ ویسٹرن نیشنز ہیں وہ اوپر ہیں. جی تو ٹھیک ہے اوپر ہے, تو نیچے آئیں گے کیا مطلب گندے ہو جائیں گے ہماری طرح؟ اب تو یہ تو 100 سال سے ہوا ہے. پہلے دنیا کا نقشہ جو ہے یہ نارتھ نیچے ہوتا تھا, ساؤتھ اوپر ہوتا تھا. یہ تو اب تک 150 سال سے نہیں, وہ ساؤتھ اور نارتھ پہ نہیں آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کے اسٹیٹس اوپر ہے. اچھا, ترقی کر گئی, اوپر چلے گئے, اچھا علم اوپر آ, تو کیا وہ بے علم ہو جائیں گے؟ نیچے آئیں گے تو کیا وہ جاہل ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس رہنے سے کیا, آپ کو نیچے آنے کا مطلب کیا ہے غامدی صاحب؟ اوپر تو ٹھیک ہے وہ مان لیا آپ کے لیے اوپر ہوں گے, ہمارے لیے نہیں اوپر, آپ کے لیے اوپر. نیچے آتے ہوئے کہ وہ کیا ایسا کیا ہو گیا, کرتا شلوار پہن لیں گے گورے, ان کی عورتیں کیا یا اپنے سارا علم چھوڑ دیں گے, کسانوں کی طرح بیٹھ جائیں گی ہمارے پاس آ کے, روٹیاں پکائیں گی اور لسی پیا کریں گے. نیچے کیسے آئیں گے؟
نیچے آنے کا مطلب کیا؟ اگر اوپر جانے کا مطلب علم ہے تو نیچے آنے کا مطلب جہالت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے علم اس کے اوپر کیا, ان کی ترقی ہے تو ان کے کیا ساری ٹیکنالوجی, وہ طلاق دے کے نیچے آ گیا, انہوں نے ٹینک پگھلائے اور حل بنا لیے. What are they going to do؟ اگر انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت جن سلون جو ہے وہ نیچے جب آئیں گے تو کون سی چیز نیچے آئے گی؟ جی یہ ہے نیچے اوپر جانے کا مسئلہ سب نے حل کر لیا. شیخ عمران کہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر سے نیچے اتریں گے, اور وہ کہتے ہیں غمزی صاحب کو علم کے اوپر سے نیچے اتریں گے. ہر بندہ اوپر کہتا ہے نیچے. سیٹلائٹ سے بھی اب تو سیٹلائٹ کا بھی آ گیا نا کہ سیٹلائٹ سے جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ تو آفتوں کے اوپر ہے نا. جی ہاں جی وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتوں کی ہے کہ آسمان سے آفتیں ایسے اتریں گی. میں مان لیتا ہوں سیٹلائٹ تک میں بھی مانتا ہوں. آفتیں زیادہ تر تو ہم نے سارا کچھ وہیں سے ریڈیو ویو سے آئی نا سر. اب جب یاجوج ماجوج کو اوپر سے نیچے اتارنا ہے تو آسان سی بات ہے کہ چاند آسمان پہ نظر آتا ہے, مگر چاند پہ جاؤں تو زمین آسمان پہ نظر آتی ہے. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے میں فرق ایسے ہوگا کہ ایک درجے کے لوگ اوپر کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم اس وقت زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, بالکل ایسے کہا. تو سوچے اس وقت بھی ستارے کانسٹلیشن ہے وہاں پہ, ایوری تھنگ از کانسٹلیشن. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں ہیں وہ الگ الگ اردین کے اوپر ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یہ وہ والا معاملہ تھا جو ذوالقرنین کے ٹریجیکٹری میں سمجھ سے باہر ہے. یہ سورہ کہف کی یہ والی آیتیں سمجھ نہیں آ سکتی, یا وہ تصویریں بن ہی نہیں سکتی جو سینسیبل ہوں, جو کہ سورہ کہف جس طریقے سے بیان کرتی ہے, جب تک کہ آپ ان سب کو الگ الگ کانسٹلیشنز کے اوپر نہ رکھیں. اور یہی معاملہ ہے جو کہ ہر نبی کے ساتھ, ہر اس نبی کے ساتھ, بائی دا وے ان انبیاء کی لسٹ ہے جو کہ سورہ مریم میں صدیق نبی کے نام سے. سورہ مریم میں دو طرح کے انبیاء ہیں, نبی الرسل, نبی الصدیق. اور جو نبی الصدیق ہیں ان میں سے سارے کے سارے وہ نبی ہیں جو کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے جو کہ اس ارض کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ہے. یہ ایک ایسا معاملہ. لیکن یہاں ایک سوال بہت اہم سورہ کہف کا آتا ہے, وہاں سے جہاں مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ حل یقیناً آپ کریں گے اس مسئلے کو حل, کہ پھر وہ دیوار جو ہے جو قادون جائز افکون قولا والا, جی وہ دیوار کس جگہ پہ بنائی گئی ہے سکندر ذوالقرنین کے سفر کی؟ ایک دیوار تو نہیں ہے نا سر. اچھا, پہلے تو اس قوم سے بچانے کے لیے دیوار انہوں نے بنائی. جی, اس جو کھا رہی تھی آ کے, جی بین السدین جو دو گھاٹیوں میں رہتی تھی. گھاٹی نہیں ہے نا سدین. دیکھیں سدین کا مطلب بھی ہم نے خود ہی گھاٹی بنا دی, بالکل خود ہی بنایا. اردو میں یہی ہے. ہاں, جیسے اردو میں احسان کا مطلب ہے کہ کسی کو فیور دے دینا, ٹھیک ہے. اردو میں ایمان کا مطلب ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی. اردو میں ہزاروں لفظ ہیں جو کہ عربی کے کوئی اور مطلب ہے, اللہ کچھ اور مطلب بتانا چاہتے ہیں. یہ بھائی صاحب نے آ کے اردو میں کہا نہیں, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہمارے کلچر کے مطابق مطلب ہونے چاہیے. قرآن کے الفاظ کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ غلط کیا ہوا.